بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے اور سر مبارک میری طرف جھکا دیتے، پھر میں اس میں کنگھا کر دیتی، حالانکہ میں اس وقت حذا سے ہوا کرتی تھی۔ باب اور حدیث میں مطابقات ظاہر ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اعتکاف کی حالت میں سر مبارک میری طرف حجرے کے اندر کر دیتے اور میں اس میں کنگھا کر دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معتکف ہوتے تو بلا حاجت گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ میں حذا ہوتی پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بدن سے لگا لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہوتے اور میں حذا ہوتی۔ اس کے باوجود آپ سر مبارک مسجد سے باہر کر دیتے اور میں اسے دھوتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں نے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ میں آپ کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیتی اور آپ صبح کی نماز پڑھ کے اس میں چلے جاتے تھے۔ پھر حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے خیمہ کھڑا کرنے کی اپنے اعتکاف کے لیے اجازت چاہی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی اور انہوں نے ایک خیمہ کھڑا کر لیا۔ جب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے لیے ایک خیمہ کھڑا کر لیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خیمے دیکھے تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ آپ کو ان کی حقیقت کی خبر دی گئی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو یہ خیمے ثواب کی نیت سے کھڑے کیے گئے ہیں؟ پس آپ نے اس مہینے رمضان کا اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرے کا اعتکاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائے، یعنی مسجد میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا تھا، تو وہاں کئی خیمے موجود تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی، حفصہ رضی اللہ عنہا کا بھی اور زینب رضی اللہ عنہا کا بھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انہوں نے ثواب کی نیت سے ایسا کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور اعتکاف نہیں کیا بلکہ شوال کے عشرے میں اعتکاف کیا۔ وہ رمضان کے آخری عشرے میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مسجد میں آئے، تھوڑی دیر تک باتیں کی، پھر واپس ہونے کے لیے کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں پہچاننے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے سے قریب والے مسجد کے دروازے پر پہنچے تو دو انصاری آدمی ادھر سے گزرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی سوچ کی ضرورت نہیں، جو تو میری بیویاں صفیہ بنت حییٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ ان دونوں صحابیوں نے عرض کیا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر آپ کا جملہ بڑا شاہ گزرا۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے۔ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں وہ کوئی بدگمانی نہ ڈال دیں۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کا ذکر سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا تھا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر 20 کی صبح کو ہم نے اعتکاف ختم کر دیا۔
اسی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی تھی لیکن پھر بلا دی گئی، اس لیے اب اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کیچڑ پانی میں سجدہ کر رہا ہوں، اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سال اعتکاف کیا تھا وہ پھر دوبارہ کریں۔ چنانچہ وہ لوگ مسیح میں دوبارہ آ گئے۔ آسمان میں کہیں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا کہ اچانک بادل آیا اور بارش شروع ہو گئی۔ پھر نماز کی تکبیر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا۔ میں نے خود آپ کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے خاتون ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جو مستحاضہ تھیں اعتکاف کیا، وہ سرخی اور زردی یعنی استحاضہ کا خون دیکھتی تھیں۔ اکثر تشت ہم ان کے نیچے رکھ دیتے اور وہ نماز پڑھتی رہتی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا